حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہمullah، جو کہ مشہور شیخ المشائخ ہیں اندلس کے، اور اندلس کے اکابر اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے مریدوں کی تعداد تقریباً 12,000 بتائی جاتی ہے، ایک دفعہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ میں بڑے مشائخ اور علماء اکرام بھی موجود تھے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمہمullah بھی شامل تھے۔ دوران سفر عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا اور تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ بستی میں پانی موجود نہیں تھا، تو ایک بندے سے پوچھا جی پانی کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا بستی کے باہر کنواں ہے، وہاں پر آپ کو پانی ملے گا۔ تو حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ اور ان کے مریدین کنویں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ کنویں پر لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ حضرت شیخ کی ایک نصرانی لڑکی کے اوپر نظر پڑی اور وہ ان کے دل میں اتر گئی۔ 3 دن تک حضرت کے اوپر اس کا یہ اثر رہا، 3 دن تک حضرت کے اوپر اس کا یہ اثر رہا کہ نہ کھایا نہ پیا نہ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کی۔ تو حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرت کر کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مریدین آپ کی اس حالت کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی حالت کو تم لوگوں سے کب تک چھپاؤں گا؟ حقیقت یہ ہے کہ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ میرے دل میں اتر کر کے میرے حواس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اب ممکن نہیں ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے یہاں سے جاؤں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ سے کہا کہ آپ کے ہزاروں مرید ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن حضرت اسی بات پر اصرار فرماتے رہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریدین وہاں سے شیخ کے بغیر واپس بغداد کی طرف سفر شروع کیا، اور واپس بغداد آ کر جب مریدوں کو بتایا گیا کہ شیخ کی تو یہ حالت ہو گئی ہے تو مریدوں کے اندر کوہرام مچ گیا، اور کہتے ہیں کہ کئی مرید حضرت شیخ کی یہ حالت کا سن کر فوت ہو گئے، اور 1 سال کا عرصہ اسی طریقے سے گزرا۔ مریدین دعائیں مانگ رہے ہیں، یا مقلب القلوبی، سونیا ربا شیخ کی حالت کو بدل، ان کو دوبارہ اسی مرتبے عالی پر فائز فرما۔ کہتے 1 سال کے بعد مریدوں میں مشورہ ہوا کہ شیخ کی حالت کا علم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ شیخ کس حالت میں۔ اسی بستی میں 1 سال کے بعد مریدوں کی ایک جماعت جن میں حضرت شبلی بھی شامل تھے، وہاں پر پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس شرط پر اس کے باپ نے منگنی کی ہے حضرت شیخ کے ساتھ کہ وہ میرے سوروں کا جو ریوڑ ہے اس کو چرائیں گے۔ کہتے ہیں جب باہر نکلے جنگل میں دیکھا کہ حضرت شیخ نے نصارہ جیسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، زنار باندھا ہوا ہے، اور جس عصا سے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اسی عصے سے جو ہیں وہ سور چرا رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مریدوں نے جب شیخ کی حالت دیکھی تو چیخیں نکل گئی اور رونے لگے۔ کہتے ہیں میں حضرت شیخ کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ آپ حافظ قرآن تھے، کیا اب بھی آپ کو قرآن پاک یاد ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے صرف پورے قرآن میں سے صرف 2 آیتیں یاد ہیں۔ وہ کون سی؟ پہلی آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت شیخ سے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کچھ یاد ہے؟ تو شیخ نے فرمایا صرف 1 حدیث یاد ہے، بندہ اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر دے۔ کہتے ہیں ہم شیخ کی حالت کو یہ دیکھ کر شیخ کی حالت وہاں سے واپس پلٹے بغداد کی طرف۔ ابھی ہم نے 3 منزلیں طے کی تھی کہ کیا دیکھا کہ حضرت شیخ جو ہیں وہ نہر سے غسل فرما کر کپڑے بدل کر باہر نکل رہے ہیں
اور شہادتین کا جو ہے بلند آواز سے جو ہے ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا، ہمیں خوشی ہوئی کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور شیخ کو اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی۔ ہم نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کی حالت کیوں ہو گئی؟ اندلسی رحم اللہ نے فرمایا کہ جس وقت ہم بستی میں داخل ہوئے، میں نے وہاں پر گرجا گھر دیکھا اور بتوں کو دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو میں نے اس وقت کہا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت مجھے یہ آواز آئی، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کو، توحید کو، ایقان کو اپنی عقل سے سمجھتے ہو کہ تمہیں ملا ہے۔ یہ تمہاری عقل سے نہیں ملا، یہ ہماری توفیق سے تمہیں ملا ہے۔ تو اس کی یہ مجھے سزا، سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ واپس بغداد گئے اور درس و تدریس کے اندر مشغول ہو گئے۔ وہ عیسائی لڑکی لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہے کہ شیخ کہاں گئے ہیں۔ تو جب وہ حضرت شیخ کے پیچھے بغداد آئی، اس نے حضرت شیخ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ حضرت شیخ نے اس کے مسلمان ہونے پر اس سے شادی کی اور پھر وہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ جو ہیں اور کامل ولی جو ہیں وہ بنی اور بڑی عبادت گزار اور تہجد گزار اور